اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم کی فضیلت اور اہمیت۔ محرم کے لغوی معنی ہے ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا اور لائق احترام۔ ماہ محرم بہت ہی عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہجری سال کا پہلا اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ مزید فرمایا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، پس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے خصوصی طور پر پرہیز کرو، کیونکہ ان مہینوں میں گناہ دیگر مہینوں کی بنسبت زیادہ سنگین ہے۔ یعنی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی کا ہو، گناہ، بدعات اور منکرات میں سے ہو۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ صحیح مسلم۔ محرم کے روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ صحیح مسلم۔ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ محرم کو شہر اللہ کہا گیا، اس میں مہینے کی اللہ کی جانب اضافت تعظیم کے لیے ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سئل عن صوم یوم عاشورہ فقال یکفر السنۃ الماضیہ۔ صحیح مسلم۔ عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ وہ دن ہے جس کی یہود و نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ صحیح مسلم۔ لیکن اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا بھی افضل ہے۔ کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکے تو 11 محرم کا روزہ ساتھ رکھ لینا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے ایسا بھی نہ کر پائیں تو صرف 10 محرم کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ ماہ محرم کو بعض تاریخی واقعات کے پیش نظر ایک خاص اہمیت حاصل ہے، جیسا کہ ہم نے حدیث میں بھی دیکھا فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی۔ اسی طرح عام الفیل کا مشہور واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا جس میں ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قاتلانہ حملے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 1 محرم 23 ہجری کو شہید ہوئے۔ حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ہمراہ 10 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ بہرحال محرم کے تقدس سے اس واقعے کا کوئی تعلق نہیں، یہ محض اتفاق ہے کہ یہ واقعہ محرم میں پیش آیا۔ محرم اس واقعے سے پہلے بھی مقدس تھا۔
لہٰذا 10 محرم سوگ منانے کا دن نہیں، عبادت کا دن ہے، روزہ رکھ کر اللہ کے قریب ہونے کا دن ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی حرمت کا لحاظ رکھا جائے اور اس مہینے ہر ایسا کام کرنے سے بچا جائے جو کسی بھی طرح سے حرمت کو پامال کرتا ہو۔ ہر قسم کے جھگڑے، فتنہ فساد سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے، اپنے بھائیوں کی جان، مال اور عزت کی حرمت کا خیال رکھا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان اور اپنے عمل سے ہر ایسے کام کو کرنے سے بچیں جو دوسروں کی اذیت اور تکلیف کا باعث بنے یا جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کو اچھی طرح سے یوٹیلائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔